السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے تو اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، یا تو اسے آزاد کراتا ہے یا اسے ہلاک کر دیتا ہے، یعنی یا تو اچھے کام کرتا ہے، نیکی کے کام کرتا ہے جن کی وجہ سے وہ دوزخ سے بچ جاتا ہے، یا پھر ایسے کام کرتا ہے کہ جو اس کو ہلاک کر دیں، یعنی تباہی کی طرف لے جائیں۔ اب میں چند کام جو صبح سے رات تک کرنے چاہیے، جو ہمیں سنت سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک ایک کا ذکر کروں گی اور آپ اس کو سن کر اپنا جائزہ لیتے جائیے اور میرے ساتھ شیئر بھی کیجیے کہ کیا آپ یہ کرتے ہیں یا آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی چیز کہ جو ہی ہماری آنکھ کھلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دعا پڑھنی چاہیے۔ کس کس کو یہ دعا آتی؟ الحمدللہ، لیکن سب کو نہیں آتی۔ میری گزارش ہوگی سب بہنوں سے کہ اس دعا کو خود بھی سیکھیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اور ایک اور دعا بھی ہے، اگر وہ بھی آتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو وہ بھی اچھا ہے۔ الحمدللہ الذی رد علی روحی واذن لی بذکرہ۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میری روح لوٹا دی اور مجھے اپنے ذکر کی اجازت دے دی، کہ مجھے توفیق دے دی۔ کیونکہ آپ دیکھیں کتنے ہی لوگ ہیں جو سوتے ہیں تو پھر جاگتے نہیں۔ ابھی ریسنٹلی میری ایک بہت عزیز ساتھی کے ہسبینڈ کا انتقال ہوا ہے۔ وہ صبح اٹھے ہیں، فجر کے وقت نماز پڑھی ہے، اپنے معمولات کیے ہیں، پھر اشراق پڑھی ہے اور دوبارہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں نا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، موسم بھی گرم ہوتا ہے، رات کو سوتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، تو انسان پھر کیا کرتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر لیٹ جاتا ہے، اور وہ اسی طرح لیٹ گئے ہیں لیکن پھر دوبارہ نہیں اٹھے۔ ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب وہ سوئے گا تو دوبارہ اٹھے گا یا نہیں۔ اس لیے معمول بنا لیجئے کہ ذکر کر کے سونا ہے اور اٹھتے ہوئے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اس نے ہماری روح، ہماری جان ہمیں واپس لوٹا دی۔ تو دن کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف اور اس بات کے ساتھ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ کے واپس جانا ہے۔ ہماری واپسی بھی اللہ کی طرف سے، جس نے ہمیں زندہ کیا، پیدا کیا، وہی ہمیں موت دے گا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہے۔ قیامت کے دن سب سے افضل بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرتے ہیں، حمادون ان کو کہتے ہیں۔ اور ایک دفعہ الحمدللہ کہنا میزان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یعنی صبح صبح اب ہم الحمدللہ کہیں تو گویا ہم نے اپنے لیے ایک بہت بڑا ذخیرہ نیکیوں کا اکٹھا کر لیا۔ اور ویسے بھی شکر ادا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب یہ کہتا ہے نا کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ دوبارہ اسی کی طرف جی اٹھنا ہے، تو قبر سے بھی اٹھنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بستر سے اٹھتا ہے۔ کسی کو اچھے خواب آتے ہیں وہاں اور کسی کو نہیں آتے۔ قبر میں بھی کچھ لوگ تو خوشحال ہوں گے اور کچھ لوگ برے حال میں ہوں گے۔ بہرحال قیامت کے دن سب کو اٹھنا ہوگا، تو انسان موت کو یاد کرتے ہوئے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کہ واپسی بھی ہے، اس طرح دن کا آغاز کرے تاکہ اچھے سے آغاز کرے۔ اس کے بعد سب سے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ بیڈ ٹی پئیں یا کچھ اور کریں گے؟ نماز فجر اسی وقت پڑھیں گے جب آپ فجر کے لیے اٹھیں گے۔ جو لوگ اس وقت نہیں اٹھتے وہ بہت بڑا نقصان کر لیتے ہیں۔ لہٰذا دن کا آغاز فجر کی نماز سے۔ فجر کی نماز پہلی نماز ہے صبح کی، اس کی بڑی امپورٹنس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے، معمولی چیز سمجھتے ہوئے نماز کو ان میں سے کچھ ضائع کر دیا، تو اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو عذاب دے، چاہے تو معاف کر دے۔ تو اس لیے دن کا آغاز اللہ کی نافرمانی سے نہیں کرنا۔ کس سے کرنا؟ فرما برداری سے۔ اور فرما برداری میں پہلی فرما برداری نماز۔ پہلا سوال قیامت کے دن نماز کا ہوگا،
اگر اسی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے تو آگے اور مشکلات ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 2 بار فرشتوں سے بندوں کی نماز کے بارے میں خبر لیتے ہیں، ایک فجر اور ایک عصر۔ وہ پوچھتے ہیں جب تم گئے تھے ان کے پاس تو کیا کر رہے تھے؟ فرشتے بتاتے ہیں وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تم نکلے تو کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ عصر اور فجر میں شفٹ چینج ہوتی ہے فرشتوں کی۔ عصر کے وقت رات کے فرشتے آ جاتے ہیں ڈیوٹی پر، اور فجر کے وقت دن کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور اس حال میں ان کے پاس پہنچے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے وہ آدمی ہرگز آگ میں نہیں جائے گا جس نے سورج نکلنے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھی، یعنی فجر اور عصر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ شام تک اللہ کے ذمے ہے، یعنی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ تو فجر کی نماز بہت امپورٹنٹ نماز ہے، اور نماز پڑھنے والے سے اللہ کا رزق کا وعدہ ہے، اس لیے خود بھی نماز ادا کریں اور گھر والوں کو بھی اٹھائیں، پیار سے محبت سے امپورٹنس بتا کے کہ وہ سوتے نہ رہے کیونکہ اس کی نحوست ہوتی ہے۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں پڑھنا بہت ضروری ہے۔ کچھ لوگ صرف فرض پڑھتے ہیں نا، تو فجر میں آپ سنت نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو دنیا کی ہر چیز سے قیمتی قرار دیا، اور جو سویا رہے اس کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا گیا جو رات سے صبح تک سوتا ہی رہا۔ آپ نے فرمایا یہ ایسا شخص ہے جس کے کان، یا فرمایا دونوں کانوں میں شیطان پیشاب کرتا ہے، یعنی غافل ہو جاتا ہے پھر۔ اور اسی طرح ایک اور خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں آپ کو دکھایا گیا کہ ایک شخص تھا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، وہ قرآن کا حافظ تھا لیکن قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یعنی نماز نہیں پڑھتا تھا اور سویا رہتا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے ایک چیز یہ بھی خیال کرنی ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنی۔ خشوع کا مطلب رونا نہیں ہوتا بلکہ دل کا متوجہ ہونا ہوتا ہے، یعنی شعور کے ساتھ رب سے مناجات کریں، اطمینان اور خشوع سے سجدہ کریں، یعنی پورے سکون کے ساتھ، کیونکہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایک درجہ بڑھا دیتے ہیں اور ایک گناہ مٹ جاتا ہے۔ نماز کے فوراً بعد کیا کرنا چاہیے؟ اذکار، شاباش۔ نماز کے بعد اگر کوئی مصلی پر بیٹھا رہے تو جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی آپ مصلی پہ بیٹھے ذکر کر رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اور فرشتہ آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو گیا ہے۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو فرشتوں کی دعائیں لینی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا جائے تو جو ایسا کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو۔ کتنی بڑی بات ہے نا یہ، اس لیے اس کا اہتمام کیا رکھنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مصروف ہیں، 33 بار نہیں پڑھ سکتے تو 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ انگلیوں پر تسبیح کریں، کیونکہ انگلیاں قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھیں۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جی، ایسے شخص کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں لے جانے سے نہیں روک سکتی، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ اپنا جائزہ لیں۔ اگر کوئی چیز چھوٹ گئی یا بھول گئی یا پتہ ہے لیکن کرتے نہیں تو کرنا شروع کر دیں۔ وہ دن جس میں یہ باتیں کریں گے آپ، اس کی نسبت بہت زیادہ اجر و ثواب والا ہوگا جس میں آپ یہ نہیں کریں گے۔ دنیا کے کام کبھی ختم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اذکار، اپنی عبادات کو بھولنا نہیں۔ اسی طرح ہم میں سے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے نظر لگ گئی، وہ فلانے نے جادو کر دیا، وہ گھر میں یہ شر ہو گیا، تو اس کا حل بتایا گیا ہے کہ ہر نماز کے بعد قل هو اللہ 1 دفعہ، قل اعوذ برب الفلق 1 دفعہ، اور قل اعوذ برب الناس 1 دفعہ پڑھیں۔ یہ نماز کے بعد پڑھنی چاہیے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے ان کو سمجھ نہیں آتی، وہ پڑھ کے اپنے ہتھیلی پہ پھونک مار کے اپنے سر سے منہ اور پورے جسم پر اپنا ہاتھ پھیر لیا کرے۔ اس سے انشاءاللہ ان کا شر بھی دور ہو جائے گا، ان کی بیماری بھی ختم ہوگی۔ نماز کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ صبح شام کے اذکار، پروٹیکشن کی دعائیں،
آپ میں سے کس کس کے پاس ایاک نستعین کتاب ہے؟ الحمدللہ کافی لوگوں کے پاس ہے. جس کے پاس نہیں، اگر آج آئی بھی ہے تو ضرور لے لیں. اور انگلش میں بھی ہے، اس میں ٹرانسلیٹریشن کی ہوئی ہے. اگر عربی نہیں پڑھ سکتے بچے تو ان کو انگلش میں پڑھنی آ جائے تو وہ بچوں کو ضرور ساتھ ساتھ سکھائیں. ہر ماں خود اپنے پڑھنے کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی سکھائے. تو اگر زبانی یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیجئے. انشاءاللہ جب آپ پروٹیکشن کی دعائیں پڑھیں گے تو آپ نظر سے، حسد سے اور بہت سے شر سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہیں کہ لوگوں کی نظر تیز ہوتی ہے، ایسا ہے کہ ہمارے اوپر پروٹیکشن وال نہیں ہوتی کیونکہ ہم اذکار نہیں کرتے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ میں سے جیسے بزرگ خواتین ہیں جن پہ بچوں کی، چھوٹے بچوں کی ذمہ داری نہیں یا گھر کے بہت سارے کام کاج نہیں، تو وہ فجر کی نماز سے سورج طلوع ہونے تک بیٹھے رہے مصلی پر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے پھر بیٹھا اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے اشراق کی، یعنی اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. کوئی معمولی اجر؟ کتنا بڑا اجر کما لیتے ہیں وہ لوگ جو تھوڑا صبر سے بیٹھے رہتے ہیں فجر کے بعد اور نفل پڑھ کے اٹھتے ہیں اور 2 رکعتیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں. تو انسان کا دل، اس کی روح، یہ سیراب ہو جاتے ہیں ان اعمال سے جو ابھی تک میں نے آپ کو بتائے. آپ کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھل جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سلامتی کا ذریعہ ہے، عظیم اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، شر کے آنے سے پہلے، تکلیف کے آنے سے پہلے، واقع ہونے کے بعد اسے ہٹانے کا ذریعہ ہے. یہ دعائیں، یہ جو میں بتا رہی ہوں نا پروٹیکشن کی دعائیں جو ہیں، رب کے سامنے فقر اور عاجزی کا اظہار بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف بھی ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آگے کوئی بال کھڑی کر لے. تو انشاءاللہ اگر ساری نہیں بھی پڑھ سکتے تو معوذتین، بسم اللہ الذی لا یضر، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور کچھ اور مختصر دعائیں پڑھ کے اپنے اوپر بھی پڑھیں اور بچوں کو بھی پڑھنا سکھائیں. اس کے بعد کیا کریں گے یہ بتائیے؟ تلاوت کریں، چاہے تھوڑی سی کیوں نہ کریں. اور اگر میں سمجھتی ہوں بچوں کے اسکول جانے کا وقت ہوتا ہے تو اپنی تلاوت کا وقت نہیں رہتا، پھر آپ کیا کریں؟ اپنے فون پر قرآن مجید کا کچھ نہ کچھ حصہ ریگولر لگا دیں. کوئی پورے قرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اب تو ایسی ویب سائٹس بھی ہیں، وہاں سے آپ شروع کریں، الحمد سے الناس تک پورا کریں. ہر روز تلاوت لگا دی، بچے بھی تیار ہو رہے ہیں، آپ بھی کچن میں کام کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ تلاوت سنیں. کیوں؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کا عربی میں معنی فالو کرنا بھی ہوتا ہے، سمجھ کے پڑھنا، اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے انہوں نے پوشیدہ اور ظاہر خرچ کیا، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی برباد نہ ہوگی. یہ لوگ اللہ کے ساتھ ایک بزنس کر رہے ہیں. یہ چیزیں یہ پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ایسا اجر، اتنا پروفٹ پائیں گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے، تاکہ وہ انہیں ان کے اجر پورے دے اور اپنے فضل سے انہیں زیادہ بھی دے. بے شک وہ بے حد بخشنے والا نہایت قدردان ہے. تو پیاری بہنوں، تلاوت کو نہیں چھوڑنا، چاہے ایک صفحہ کیوں نہ ہو، ایک ربع کیوں نہ ہو، ہاف جز کیوں نہ ہو، ایک پارہ کیوں نہ ہو. میرے ایک بہنوئی تھے، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے. وہ چاند کی پہلی تاریخ کو پہلا سپارہ پڑھتے اور آخری کو آخری سپارہ پڑھتے، اور اس طرح ہر مہینے پورا قرآن ختم کر لیتے. تو جن لوگوں کی بہت زیادہ مصروفیات ہیں، ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن جو ہے یہ غموں کا علاج ہے، شفا ہے، سکون کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا. ایک حرف پڑھنے کا کتنا اجر ہے؟ 10 گنا. ایک حرف الف پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، لام پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، میم پڑھیں گے تو 10 نیکیاں. کیا کوئی اور کام کرنے سے اتنا پروفٹ آپ گین کر سکتے ہیں؟ نہیں. ہاں ایک مشکل ہے، کچھ لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، یا ان کی تجوید ٹھیک نہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی سن لے گا تو پھر کیا ہوگا. تو ایسی صورت میں ان کو اپنی تجوید ٹھیک کرنی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں، اور وہ طریقہ ہے ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، لرن قرآن. کس کس کے پاس ہے یہ ایپ؟ 8-10 لوگوں کے پاس ہے، زیادہ نہیں. آپ یہ ایپ اگر ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا، قرآن پر آل کس کے پاس ہے؟
وہ بھی تھوڑے سے لوگوں کے پاس ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ آپ آئی فون پہ بھی کر سکتے ہیں اور اینڈرائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ تجوید سیکشن پہ چلے جائیں، تجوید پہ جائیں گے تو وہاں آپ کو ایک ایک آیت کہلوائی ہوئی ملے گی، پہلے ٹیچر پڑھے گی پھر پیچھے آپ پڑھیں گے۔ تو آپ کیا کریں، جب ٹیچر پڑھ رہی ہو غور سے سنیں، جب اسٹوڈینٹس آگے پڑھے آپ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اس طرح روز پڑھتے پڑھتے آپ کی تجوید ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ بعض کا جب انسان بڑا ہو جاتا ہے نا تو اس کو شرم آتی ہے کسی کے پاس جا کے غلطیاں نکلوانے کی، یا ٹائم نہیں ہوتا، یا فیس نہیں دے سکتے، یا کوئی اور مسائل ہوتے ہیں۔ تو آپ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جائیں، آڈیو لگا کے بیٹھ جائیں، اور 7 انگلی رکھ کے ایک ایک آیت کو پڑھ پڑھ کے یاد کریں، اس کے مخارج ٹھیک کریں، ادائیگی ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہو وہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، بے شک قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ یعنی اس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس میں کیا ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے بچے ویڈیو گیمز کے پیچھے دیوانے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتا نا، جب بچے قرآن پڑھتے تو ماں باپ کو بھی ثواب ملتا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھوایا۔ لیکن اگر ہمارے بچے قرآن ہی نہیں پڑھ رہے تو مرنے کے بعد کون ہمارے لیے دعائیں کرے گا، کون ہمارے لیے کچھ کرے گا؟ تو اس لیے پیاری بہنوں، آپ ان کے لیے عملی نمونہ بنو، رول ماڈل بنو۔ آپ گھر میں ان کے بیچ میں بیٹھ کے تلاوت کرو، سیکھو۔ اگر نہیں تو انہیں بتایا، میں اب دیکھو اس ایج میں سیکھ رہی ہوں، چلو ہم سب مل کے سیکھتے ہیں، ان کو بھی ساتھ بٹھا لیں۔ چھوٹی سی گھر میں کلاس بنا لیں، 2-3 بچے اور آپ خود بیٹھ جائیں۔ اگر آپ کے ہسبینڈ بھی ساتھ بیٹھ جائے تو بہت ہی اچھا ہے۔ اگر یہ نہیں ہوتا تو کوئی ٹیچر ہائر کریں جو گھر پہ آئے، یا آپ اس کے پاس لے جائیں یا آن لائن پڑھائیں۔ لیکن اس فریضے سے آپ نے کوتاہی نہیں کرنی کہ بچوں کو قرآن سکھا کے جانا ہے دنیا سے۔ اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہوتا ہے، نحوست ہوتی ہے اس میں، فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین آ جاتے ہیں اور اس گھر کی خیر و برکت کم ہو جاتی۔ تب ہمارے اوپر ہے نا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید صرف موبائل سے نہیں پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر نسخہ نہیں ہے آپ کے پاس، لیکن مصحف ہونا چاہیے، اور مصحف کو اپنے سرانے رکھا کریں۔ سرانے سے مطلب بیڈ سائڈ ٹیبل ہے نا، وہاں رکھا کریں، کیونکہ قبر میں بھی قرآن سرانے کی طرف سے آئے گا اور بچائے گا۔ اگر دنیا میں ساتھ نہیں رکھا نا، قبر میں نہیں آئے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو ابھی سے اس کو پاس رکھے، ساتھی بنائیں، تاکہ قبر میں بھی وہ آپ کے ساتھ ہو۔ حدیث میں آتا ہے، آدمی کو جب اس کی قبر میں لایا جاتا ہے تو فرشتہ اس کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے، تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے۔ قبر میں عذاب نہیں دینے دیتے، وہ کہتے پیچھے جاؤ۔ جب فرشتہ سامنے آتا ہے تو صدقہ اسے دھکیل دیتا ہے، جب پاؤں کی طرف آتا ہے تو مساجد کی طرف جانا اس کو دھکیل دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ تلاوت کر لی آپ نے، تو آپ اب اٹھ کے 2 نفل پڑھ لیں اگر آپ نے پہلے نہیں پڑھے تلاوت سے، ورنہ فجر کی نماز پڑھ کے تلاوت شروع کر دیں اور پھر اشراق کے نفل پڑھ لیں، تو ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، حج عمرے کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ 2 نفل جو ہے سارے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ میں اکثر لوگوں کو بتاتی ہوں، اگر آپ کے جسم میں آپ کو جوائنٹس پین ہے تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اپنے سارے جوڑوں کا صبح صبح صدقہ دیں، 2 نفل پڑھیں، آپ کی تکلیف دور ہو جائے گی، کیونکہ میں نے یہ پرسنلی ایکسپیرینس کیا۔ پھر آپ دیکھیے، ہر روز اپنے نفع مند علم میں اضافہ کریں، چاہے کوئی اچھا لیکچر سنیں، چاہے کوئی کلاس جوائن کریں، چاہے کوئی کتاب پڑھیں۔ تو علم نافع جو ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی اور شرعی علم جس میں ہم قرآن کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیر سیکھتے ہیں، جس میں ہم دعائیں سیکھتے ہیں، جس میں ہم نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، سیرت کے بارے میں سیکھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، یہ دینی علوم ہے۔ اور دنیاوی علم جس سے انسان دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، جیسے طب ہے، ڈاکٹر بننا ہے، بزنس ہے، ایگریکلچر ہے، انڈسٹری کے بارے میں جاننا، آئی ٹی کے بارے میں، یہ ساری تعلیم حاصل کرنا تاکہ آپ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچا سکیں اور اپنی ارننگ بھی کر سکیں۔ تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ اب آپ نے نماز، قرآن تلاوت، اشراق سب کر لی، اب یا اپنی جاب پہ جائیں، یا پھر اگر گھر میں ہے تو گھر کے کام کاج کریں، اور اس کے بعد اپنا نالج بھی بڑھائیں۔ اس کے لیے آپ سیکوینس کے ساتھ لیکچر سنا کریں۔ کبھی حدیث سے شروع کر لیا ہے تو وہ سارے لیکچرز پورے کر لیں، ہر روز ایک ایک کر کے۔ اگر تفسیر شروع کر لیے تو اس کو شروع کر کے آگے تک لے جائیں۔
لیکن اپنے علم میں پختگی لائیں، اور اگر ہو سکے تو کوئی نہ کوئی کلاس جوائن کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے۔ یاد رکھیں، علم سیکھنے اور سکھانے کے لیے وقت مقرر کریں، جگہ مقرر کریں، ورنہ اگر آپ صرف چلتے پھرتے ہی سن رہے ہیں تو پکا علم نہیں آئے گا، کوئی بات سمجھ آئے گی کوئی نہیں آئے گی، نہ ہونے سے بہتر ہے کچھ تو سن لیں، لیکن گھر میں بھی ٹیبل چیئر سیٹ کر کے رکھیں اور اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کریں اور کوئی آن لائن کلاس جوائن کر لیں، یا پھر گھر میں پڑھیں، خود سے سیلف اسٹڈی کریں، لیکن ٹائم اور پلیس، زمان اور مکان مقرر کریں، اس سے آپ کی گروتھ ہوگی۔ جتنا جتنا آپ سیکھتے جائیں گے آپ نیکیوں میں آگے بڑھتے جائیں گے، برائیوں سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیں کچھ بہنیں ناشتہ نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں کہ موٹے ہو جائیں گے اور چھوڑو پڑے، لیکن ناشتہ ضرور کریں۔ آپ کو کام کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، جاب پہ جانے کے لیے انرجی چاہیے، چاہے چند کھجوریں ہی کیوں نہ کھا لیں، کھجور پانی لے لیں، کچھ اور سیڈز وغیرہ لے لیں، نٹس لے لیں، جو بھی آپ کو پسند ہو۔ اگر دودھ پسند ہے تو زیادہ دودھ اور کم چائے ڈال کے پی لیں۔ بہت سے لوگ صرف کافی پی لیتے ہیں، تو وہ درست نہیں کہ آپ اپنے آپ کو صرف ایسی چیزوں پر کہ جو آپ کے اندر کیفین ڈالیں اور آپ صرف اس کی وجہ سے ایکٹیو اور غذائیت نہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ پھر آپ سے بہت سے کام ہو نہیں پاتے، آپ جلدی تھک جاتے ہیں، تو اس کو بھی بچائیے۔ اپنے جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، جسم کی حفاظت بھی عبادت ہے۔ یہ نہیں کہ سب کی ٹیک کیئر کرتے کرتے اپنے آپ کو بلا کے رکھ دیں اور پھر کسی کام کی نہ رہیں، نمازیں بھی بیٹھ کے شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ کھانا کھانا بھی عبادت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، بیٹھ کر کھائیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، چلتے پھرتے کھا رہے ہوتے، خاص طور پر مائیں کچن میں کام کر رہی ہیں، اپنا ناشتہ رکھ لیا، ادھر سے ایک نوالا لیا، ادھر کام کیا، یہ درست نہیں۔ آپ کے بچے بھی یہی کریں گے، چھوٹے بچوں کو بھی میں نے دیکھا ہے وہی بھاگتے دوڑتے کھا رہے ہوتے ہیں، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ سنت طریقے سے کھائیں، کھانا عبادت ہو جائے گا۔ پھر دائیں ہاتھ سے کھائیں اور پیئیں، ہر گھونٹ پہ الحمدللہ کہیں، پھر کھانا کھا کر بھی دعا کریں۔ کس کس کو آتی ہے دعا؟ پڑھیں مل کے ذرا کھانا کھانے، الحمدللہ۔ کچھ لوگوں کے ہونٹ نہیں ہلے، یا تو دعا نہیں آتی یا بخل کیا انہوں نے پڑھنے میں۔ اگر نہیں آتی تو کوئی حرج نہیں، سیکھ لیں، آپ کا دن عبادت بن جائے گا۔ ہمارے دین میں صرف نماز پڑھنا عبادت نہیں، ہم نے ابھی آیت میں کیا سنا؟ نماز پڑھو اور نیکی کرو۔ وہ کون سی نیکیاں جو نماز کے علاوہ ہیں؟ وہ یہی نیکیاں ہیں۔ اپنی کیئر کرنا بھی نیکی ہے، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا بھی نیکی ہے، الحمدللہ کہنا بھی نیکی ہے۔ جو بندہ پانی پی کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اسے راضی ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، کہ یہ مشکل کام تو نہیں اللہ کو راضی کرنا، بشرطے کہ ہمارے کچھ آداب اور مینرز ایسے ہوں۔ صبح صبح اپنے آپ سے سیلف ٹاک کیا کریں اور کہا کریں، میری ساری زندگی میرے رب کے لیے، میں اللہ کی بندی ہوں، اللہ کی فرما بردار بنوں گی، اللہ کا حکم مانوں گی، اللہ کو راضی کروں گی۔ اپنے آپ سے یہ باتیں کیا کریں، میں ہر کام اللہ کی پسند کا کیا کروں گی، کیونکہ جو آپ سوچتے ہیں بولتے ہیں پھر وہ کرتے بھی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہمارے دل میں کیا ہوتا ہے، فلاں کیا کہے گا، اس کو خوش کرنا، اس کو راضی کرنا، فلانا کام کرنا، فلانا، ٹھیک ہے وہ سب کریں، لیکن اپنا خیال بھی رکھیں۔ ہم نماز پڑھ کے بھی عبادت کرتے ہیں، ہم مخلوق کا خیال رکھ کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے عادات کو اچھا بنا کے بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا ایمان بھی بڑھانا ہے، اور ایمان بڑھانے والا ماحول بھی قائم کرنا ہے۔ اپنے گھر کا ماحول، اپنے سوشل سرکل کا ماحول ایمان بڑھانے والا۔ آپ ایسے لوگوں سے ملیں جن سے ملنے کے بعد آپ کا ایمان اوپر جائے، اور ان لوگوں سے ذرا دور رہیں، اسپیس دیں جن سے مل کے آپ کی طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ ایسی غیبت کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان خراب کر دیتے۔ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت دفعہ خواتین سب بچے وغیرہ اسکول گئے، ہسبینڈ آفس گئے، اب کیا شروع ہو گئے، موقع مل گیا ان سب کی شکایتیں کرنے کا۔ کبھی اماں کو شکایت لگا رہے ہیں، کبھی دوست کو لگا رہے ہیں، روزانہ کی روٹین۔ کچھ لوگوں کو تو ہمیں فون کرنا ہی ہوتا ہے کہ ہمارے دوست ہوتے ہیں، آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے، تو ہم فون پہ باتیں کرتے ہیں۔ اور اب تو فیس ٹائم اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرنے کے ذریعے آ گئے ہیں دور بیٹھے لوگوں سے بھی۔ ایک دن ایک بچی نے مجھے فون کیا، رو رہی ہو۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کچھ اور کی طرف سے تکلیف ہے؟ نہیں کوئی تکلیف نہیں، تمہارے رزق کی کمی نہیں، وہ بھی کمی نہیں، میرے پاس ہر نعمت۔ میں نے کہا پھر کیوں رو رہی؟ کہتے وہ میری بھابھی نے میری امی کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی مجھے لیٹسٹ خبر دے رہی تھی کہ آج میری بھابھی نے یہ فساد گھر میں کیا ہے۔ میں نے کہا وہ اللہ کے بندے آپ کو بتاتے کیوں ہیں؟ وہ یوکے میں رہتی تھی،
میں نے کہا آپ پاکستان کی خبریں UK میں سن کے رو کے کینیڈا میں رپورٹ کر رہی ہیں، ساری دنیا کو سر پہ اٹھائے ہوئے ہیں، کیا فائدہ ایسی زندگی کا؟ اگر ہمارے گھر میں کوئی جھگڑا ہے تو اللہ کے واسطے بیٹیوں کو آرام سے اپنے گھر میں رہنے دیں، اپنے جھگڑوں کو گھر میں خود ہی نپٹا لیں. بہو کی شکایتیں بیٹی کو، بیٹی کی شکایتیں باپ کو، اس کی اس کو یہ چھوڑ دیں. یہ سکون برباد کرنے والی چیزیں ہیں. بات کریں تو علم کی بات کریں، اچھی کسی کو کھانا پکانے کی ٹپ دیں، کوئی بیمار ہے تو اس کو صحت کے لیے کوئی مشورہ دیں، لیکن اس قسم کی باتیں نہ کریں کیونکہ یہ غیبت ہے. اور آپ کی نے جو صبح سے وہ اٹھی ہوئی ہے نا اور جو کچھ کیا ہے سب صفائی ہو جائے گی، شام ہونے سے پہلے سب کچھ ختم. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم کیا کریں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کون سی چیزیں ایمان بڑھانے والی ہیں اور کون سی گھٹانے والی ہیں. ایمان گھٹانے والے کام، گناہ کے کام، نافرمانی کے کام، جھوٹ اور بخل. پھر آپ دیکھیں کہ اپنے جسم اور اپنی روح کا خیال کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، یہ بھی عبادت ہے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی نا، صفائی نصف ایمان ہے، وہ بچپن میں رٹا دیتے ہیں. اپنے جسم کی صفائی، ایکسٹرا بالوں کی صفائی، اپنے کپڑوں کی صفائی، اپنے گھر کی صفائی پہ لگ جائیں. اور کس نیت سے کہ یہ عبادت ہے، میں اپنا ماحول صاف کر رہی ہوں، اپنے گارڈن کو صاف کر رہی ہوں، اپنی کھڑکیاں صاف کر رہی ہوں، جو بھی کریں. اور ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں کریں پھر نماز بھی نہیں پڑھی جائے گی. اپنا اسکیجول بنا کے سیٹرڈے کو یہ کرنا، سنڈے کو یہ، منڈے کو یہ، اور کس کام میں کس کو ساتھ لگانا ہے، بچوں کو لگانا ہے، ہسبینڈ کو لگانا ہے، اپنی کسی فرینڈ کو بلا کے ساتھ لگانا ہے، وہ سارا کچھ لکھ کے رکھ لیں. اور اکیلی اپنی جان پہ زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ٹھیک ہے. پھر اپنے جسم، ناخن، بال، دانتوں، ان سب کی صفائی کا اہتمام. مسواک رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. پھر وضو کے بعد کی دعا، پھر اذان سن کے اس کی دعا. پھر کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کو پریشان کرتی ہے اس کے بارے میں اپنے رب پر توکل کہ یا رب تو ہی کرنے والا ہے، میں تیری ہی طرف رجوع کرتی ہوں، تجھ سے ہی دعا کرتی ہوں. اور رب سے دل ہی دل میں باتیں کیا کریں. کسی بھی طرح کے حالات ہوں اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے پر امید رہیں. باہر گروسری کرنے جا رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، اس کے ساتھ اپنا غور و فکر اور ذکر جاری رکھیں. تمام دن اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں. دنیا کے کام کرتے ہوئے جب زبان یعنی کہ خالی ہے، کچھ بھی بولنے کو نہیں، تو اللہ کا ذکر دل ہی دل میں اور زبان سے کرتے رہیں، کیونکہ اس سے آپ کے دل میں سکون رہے گا، آپ کی روح سرشار رہے گی. ایک دفعہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنے سے زمین آسمان بھر جاتا ہے. اور یہاں پر کچھ کارڈز بھی ہم آپ کے لیے لائے ہیں جن میں اذکار ہیں، تو اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے آپ وہ ذکر کر سکتے ہیں، جیسے یہ تسبیحات ہیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو رزق کی تنگی ہے تو یہ رزق میں کشادگی کے لیے دعائیں ہیں. پھر اگر کسی اہم کام میں آپ کو مشورہ کرنا تو یہ استخارہ ہے، استخارہ کیسے کریں اور اس کی دعا. پھر اسی طرح اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے یہ الحمدللہ کا کارڈ ہے، یہ دعائیں ہیں شکر ادا کرنے کی، اللہ کی تعریف کی، کیونکہ اللہ کی تعریف کرنے والے قیامت کے دن سب سے افضل بندے ہوں گے. پھر یہاں کچھ تسبیحات بتائی گئی ہیں، ان کا انگلش میں بھی ٹرانسلیشن ہے جن کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں. پھر آپ دیکھیے اگر قرض سے پریشان ہے، مالی معاملات میں، تو یہ دعائیں ہیں، ان کا بھی انگلش ٹرانسلیشن موجود ہے. پھر یہ پروٹیکشن کی دعائیں ہیں. تو آپ دیکھیے کہ معمولی قیمت کے یہ کارڈ جو ہیں آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لا سکتے ہیں. تو آپ نے اگر یہ سارے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہوں، ایک دن ایک اٹھا کے پڑھ لیجئے، دوسرے دن دوسرا پڑھ لیجئے، تیسرے دن تیسرا پڑھ لیجئے، اور اس طرح آپ کا ذکر کے ساتھ ایک رابطہ قائم ہو جائے گا. کثرت سے توبہ استغفار کریں. اگر کوئی مسائل ہے زندگی میں، کوئی پریشان کر رہی ہے چیز، تو استغفار کی کثرت، استغفر اللہ کی تسبیح کر سکتے ہیں. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام اچھا فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا. بسر بن ارطات القرشی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام بخیر فرما اور ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے محفوظ فرما. تو اللہم اے اللہ احسن اچھا کر دے، خوبصورت کر دے، عاقبتنا عاقبت عقب سے ہے، عقب پاؤں کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں ایڑی کو، تو عاقبہ کہتے ہیں ہر چیز کا انجام یا آخری حصہ، اینڈ. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا،
سارے کے سارے امور میں، سارے معاملات میں، ہر چیز میں انجام اچھا ہو، نتیجہ اچھا ہو، آؤٹ کم اچھا ہو، اینڈ اچھا ہو، نیک ہو، بخیر ہو، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ان کے انجام پر ہوتا ہے کہ اینڈ کیسے ہوا ہے۔ بعض اوقات انسان ایک کام بہت جذبے، جوش خروش اور خوشی کے ساتھ شروع کرتا ہے، لیکن اس کو ادھورا چھوڑ دیتا ہے، اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، یا اینڈ میں آ کر کچھ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ تو اللہ ہمارے سارے اعمال کو اچھا، پاکیزہ اور اپنی رضا کے مطابق بنا دے، ہمیں نیک اعمال پر ثابت قدمی عطا فرما، حتیٰ کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو تو ہم سے راضی ہو جائے، یعنی جب تک تیری ملاقات نہیں ہوتی ہمارے لیے خیر ہی خیر کر دے۔ وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے، یعنی ہر قسم کی ذلت، خواری اور ایسی چیزوں سے کہ جن کے انجام میں دھوکہ ہو یا ہلاکت ہو یا شر ہو۔ خزی ذلت اور رسوائی کو کہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہلاکت اور مصیبت میں پڑنے کے لیے بھی آتا ہے۔ وعذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے، نہیں ہر قسم کے عذاب سے، چھوٹے اور بڑے۔ تو عذاب کا لفظ یہاں عموم میں استعمال ہوا ہے کہ ہر تکلیف دہ چیز، ہر نقصان دہ چیز سے ہمیں آخرت میں بچا لے۔ تو یہ بہت ہی جامع کلمات ہیں۔ یہ دعا ہر طرف سے سلامتی اور حفاظت کا احاطہ کرتی ہے، یعنی آپ کو محفوظ کرتی ہے، کیونکہ جو شخص دنیا کی رسوائی سے، دنیا کے برے انجام سے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، وہ دونوں جہانوں کی بھلائیاں پا گیا، ہر طرح کی برائی سے بچا لیا گیا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ جامع کلمات میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا تھا نا اوتیتو جوامع الکلم، اور جہاں تک اعمال کا دار و مدار یا اعمال کی قبولیت کا انحصار ہے وہ اس کے خاتمے پر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا، مشرکوں سے جنگ کر رہا تھا۔ یہ آدمی مسلمانوں کے صاحب مال لوگوں میں سے تھا، یعنی مالدار تھا۔ آپ نے فرمایا اگر کوئی آدمی کسی جہنمی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لے، اور یہ مسلمانوں میں سے تھا۔ اس کے بعد ایک شخص نگرانی کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگ گیا، وہ پیچھے لگا رہا حتیٰ کہ وہ جنگ میں زخمی ہو گیا، اور زخموں کی تاب نہ لا کر، یعنی جو درد ہو رہی تھی اس کی وجہ سے وہ جلدی مرنا چاہتا تھا، تو اس نے اپنی تلوار کی دھار اپنے سینے پہ رکھ دی، اس پہ اپنا بوجھ ڈالا تو وہ اس کے شانوں کو چیرتی پیچھے کو نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک دوسرا آدمی لوگوں کے سامنے اہل جہنم کے کام کرتا ہے، حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے۔ اعمال کا دار و مدار تو ان کے خاتمے پر ہے، اینڈ کیسے ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ ساری زندگی انسان اچھے کام کرتا رہے اور پھر وہ کسی ایسے فتنے میں پڑ جائے کہ وہ پچھلے بھی کیے کرائے کو ضائع کر دے۔ تو اس حدیث سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ نہیں دینی چاہیے کہ فلاں جنتی اور فلاں جہنمی ہے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ایک شخص اہل جنت میں سے ہو لیکن ابھی وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے غلط کام کر رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے کسی وقت سچی توبہ کر لے اور اللہ کی طرف ایسا پلٹے اور ایسا اللہ کو راضی کر دے، اور ہم اس دنیا میں ہی نہ ہو یا ہم کہیں اور ہوں، ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ اس نے کب تک جینا ہے، زندگی میں آگے چل کے کیا کیا کام کرنے ہیں، ہمیں تو اپنے بارے میں نہیں پتا۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنی فکر یہ کرنی چاہیے کہ جو بھی نیکی کا کام شروع کریں اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، اس پر ثابت قدمی اختیار کریں، اس کا اختتام اور انجام اچھا کریں، نہ کہ گھبرا کے اور پریشان ہو کے اور جلد بازی میں اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں۔ اور یہاں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو خودکشی کی سزا ہے وہ جہنم ہے، کہ اگر کوئی شخص دنیا کے غموں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مار ڈالتا ہے تو پھر انجام بخیر نہیں، اور خودکشی جو ہے مسائل کا حل نہیں۔ اب تو کہتے ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ ہمارے لیے تو صحیح راستہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہوئے ہی دنیا سے جائیں، جیسا کہ سورۃ الحجر کی آیت 99 میں آتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کے پاس یقینی بات یعنی موت آ جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی اس طرح پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح نیک کاموں سے دور نہ ہوں، اور ذرا بھی ڈرفٹنگ ہونے لگے، ادھر سے ادھر ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ کو پکڑیں کہ نہیں، مجھے
تو ایسے کام کرنے اور ایسے لوگوں سے جڑ کے رہنا ہے اس دنیا میں کہیں بھی ہوں. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ پر رہیں، لیکن ہم جہاں جائیں پھر ہماری چوائس ہوتی ہے کہ ہم کس کے ساتھ جا کے ملتے ہیں، کس سے دوستی کرتے ہیں، کس کے ساتھ رہتے ہیں. ایک خاتون ایک بار میرے پاس نہیں کہنے لگی کہ میرے ہسبینڈ کی جہاں بھی ٹرانسفر ہوتی ہے، جہاں جاتے ہیں وہ ڈرنکنگ شروع کر دیتے ہیں، میں بڑی مشکل سے چھڑاتی ہوں پھر دوبارہ. تو میں نے کہا کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ ایک نئے شہر میں جا کے ان کو ڈرنک کرنے والے مل جائیں. میں نے کہا یہ کیوں ہوتا ہے؟ کہتے دوستوں کی وجہ سے. تو میں نے کہا ان کو یعنی ایسے ہی دوست ملتے ہیں؟ کہتے ہاں کہ ان کا اپنا شوق ایسا ہے تو لہٰذا ان کو دوست پہ مل جاتے ہیں. ہم جیسے لوگ جو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے بچا کے رکھا ہوا، ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کون ڈرنک کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پتا چل جاتا ہے، وہ راہیں ڈھونڈ لیتے ہیں، وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ایک ڈرنک کرنے والے شخص کو اپنے جیسے مل جاتے ہیں اور ان کی کمپنی میں جا کے وہ ڈرنک کرنا شروع کر دیتا ہے اور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے، تو جو اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں یا دین پہ رہنا چاہتے ہیں ان کو آخر ایسے لوگ کیوں نہیں ملتے کہ جن کے ساتھ وہ جڑے رہیں، جمے رہیں اور پھر اللہ کی اطاعت پر، عبادت پر وہ قائم رہیں. کیونکہ عبادت پر قائم رہنے کے لیے اچھی صحبت بہت ضروری ہے. وہ شخص جو 99 اور پھر ایک اور اس نے کر دیا تو 100 لوگوں کا قاتل تھا، اس کو کیا نصیحت کی گئی تھی کہ تم کیا کرو، جگہ بدلو. بیمار کو کہتے ہیں نا کہ ہوا بدلو، اس کی تبدیلی، یعنی یہ اپنے ماحول میں تبدیلی کرے گا تو اس کی وہ تکلیف دور ہو جائے گی. اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی لمحے یہ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کا ایمان نیچے جا رہا ہے یا آپ اللہ کے راستے سے دور ہو رہے ہیں تو فوراً واپس پلٹیں، اس کام کو کرنا شروع کریں، اس جگہ پر جائیں کہ جہاں سے آپ دوبارہ اسی راستے پر رہیں. پھر اسی طرح سورۃ آل عمران میں آتا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان. تو ہمیں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کا یہ مقصد رکھنا چاہیے اپنے سامنے کہ مجھے اسلام کی حالت میں ہی فوت ہونا ہے، کیونکہ اسی میں میری نجات ہے. اور اپنے بچوں کو بھی یہی گول دینا چاہیے کہ کچھ بھی ہاتھ سے جائے مگر ہمارا دین ہم سے نہ جائے، ایمان نہ جائے، کیونکہ اس کے بغیر نجات نہیں. جو شخص بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اور رمضان کے روزے رکھتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور رمضان کا قیام بھی کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا، یعنی یہ سارے کام کرتے ہوئے فوت ہوا، وہ صدیقین اور شہداء میں سے ہے، یعنی اس کا انجام اچھا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ ان اعمال پر قائم رہنے کے لیے بھی نمازوں کی پابندی اور خاص طور پر مردوں کے لیے مسجد کا ساتھ، ان پہ پابند رہنے کے لیے بھی آپ کو پھر اچھی کمپنی چاہیے. کل کو مجھ سے ذکر کر رہا تھا کہ اب لوگ فیوچر کو جیسے پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح کووڈ کے بعد پوری دنیا بدل گئی ہے اور بہت سے لوگ اپنے کمفرٹ زون میں چلے گئے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے پڑھنا چاہتے ہیں کہ اب پریڈکشن یہ ہو رہی ہے کہ اب کچھ عرصے کے بعد سکول بند ہونا شروع ہو جائیں گے اور سارا ایجوکیشن جو ہے وہ ورک فرام ہوم اور سکولنگ فرام ہوم ہونے لگے گا. تو دنیا کی حالت کیا ہوگی، اور ٹیچرز کی خاص ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ اے آئی سے ریپلیس ہو جائے گا سب کچھ. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا اور لوگ اپنے اپنے گھروں میں اگر سمٹ گئے اور سوشلائزنگ ان کی ختم ہو گئی، کیونکہ اسکول یا کالج یا یونیورسٹی یا کوئی وہ صرف پڑھائی کی جگہ نہیں ہوتی، وہ سوشلائزنگ کی جگہ بھی ہوتی ہے، وہ برینز کے ایک جگہ اکٹھے ہو کر بہت کچھ ایک دوسرے سے سیکھنے کی جگہ بھی ہوتی ہیں. انسان کی بہت سی نیڈز وقت پوری ہو رہی ہوتی ہیں، صرف علم نہیں لے رہا ہوتا اور بھی بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس وقت مجھے مسجد کی قدر و قیمت سمجھ میں آئی. میں نے کہا دنیا بھر کے اسکول اور یونیورسٹیاں بند ہو جائیں لیکن مسلمانوں کی مسجد کبھی بند نہیں ہو سکتی جب تک مسلمان زندہ ہیں، اور جہاں بھی وہ مسجد بناتے ہیں تو مسجد تو بند نہیں ہوتی، مسجد تو کھلی رہے گی. اور مسجد میں مردوں کے لیے لازم ہے کہ جماعت سے نماز پڑھیں، وہ نہیں پڑھتے تو گناہ گار ہیں، الا یہ کہ بہت شدید کوئی مجبوری ہے. تو اگر مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، آپ سوچئے کہ 5 وقت جو شخص ایک جگہ پر جا کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے اور لوگوں سے ہلکی پھلکی بات چیت بھی کر لیتا ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھ لیتا ہے، اور کوئی خیر کا کام کر رہا ہو وہ کر لیتا ہے، وہ صدقہ خیرات کرنا ہو تو وہاں پر اسباب ہوتے ہیں کہ انسان غریب امیر کا بھی پتہ چلتا رہتا ہے. بہت سے فائدے ہیں مسجدوں کے. اور پھر اگر روزانہ تعلیم کا انتظام نہیں بھی ہوتا تو جمعے کی تعلیم خطبہ تو ہوتا ہی ہے نا، عیدوں پہ خطبہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ پوری دنیا کا نظام بکھر جائے لیکن اگر مسلمان اپنے اسلام پر ہیں تو ان کا نظام نہیں بکھر سکتا. اللہ نے ہمارے لیے مسجد کی شکل میں ایسا سبب پیدا کیا ہے کہ ہم اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ اہل ایمان کے ساتھ جڑے رہنے میں ہی اپنے ایمان کی حفاظت ہے.
یہ جتنے بھی بچے لاسٹ ہوئے نا، ایمان کھوئے ہیں یا دین سے دور ہوئے ہیں، اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ ایسے مراکز سے جڑے ہوئے نہیں. کیونکہ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ زمانے وقت کی قسم کھا کے بات کر رہے ہیں کہ یقینی طور پر اننا بھی تاکید کے لیے، الانسان لفی لام بھی تاکید کے لیے، دو تاکیدیں آگے اس میں، اور پہلے قسم کھائی. اتنی پکی بات کی کہ انسان اور الانسان جب کا تو سبھی آگے اس میں یقیناً خسارے میں، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صرف اتنا بھی کافی نہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی. اور یہ کیسے ممکن اگر آپ کسی سے نہ ملے نہ جلے، نہ اچھا دیکھیں اس کا نہ برا دیکھیں، تو نہ آپ حق کی بات کسی سے کر سکتے ہو نہ ہی صبر کی کر سکتے. جو حق سے ہٹا ہوا ہے اس کو آپ حق کی طرف لاتے ہیں، جو تکلیف میں ہے اس کو آپ صبر کی طرف لاتے ہیں. اور وتواصوا، تواسی کون سا باب ہے؟ تواسا یا تواسا، تفاعل. اس میں کیا خوبی ہوتی ہے، اس کی کیا خصوصیت ہوتی؟ باہم ایک دوسرے کو حق کی طرف، یعنی یہ نہیں کہ صرف ایک بندے کا فرض ہے یا ایک بندے کا ہی کام ہے کہ وہ نصیحتیں کرتا رہے بیٹھ کے، دوسرے کا بھی فرض بنتا ہے. اور صرف نصیحت کرنی نہیں چاہیے، نصیحت سننی بھی چاہیے. کچھ لوگوں کے لیے نصیحت بڑی کڑوی ہوتی ہے، وہ دوسروں کو نصیحت کرنے میں بہت تیز ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی انہیں نصیحت کر دے تو وہ ان کو زہر قاتل لگتی ہے، تو ہارٹ بروکن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو جہاں ہم دوسرے کو خیر کی بات بتاتے ہیں، وہاں اگر کوئی ہمیں بتائے، کوئی ہمیں کسی برائی سے روکے، کسی نقصان سے روکے، تو ہمیں اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی قسم کی قسمیں کھائی ہیں نا. یہاں زمانے اور وقت کی قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یعنی صرف تغیر، یہ جو وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے نا، صرف یہی پرماننٹ ہے، باقی کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، سب چینج ہو جاتا ہے. تو گزرتا وقت انسان کو خسارے میں مبتلا کرتا ہے، الا یہ کہ انسان اس میں کوئی خیر کا کام کر لے. اور اکیلے خیر کے کام کو کرنا، یعنی بعض اوقات انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں بہت کچھ کر رہا ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، بہت اچھا ہوں، لیکن جب کسی ایسے کو ملتا ہے جو اس سے بھی آگے ہوتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کتنا کچھ لوز کر رہا ہوں. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی عاقبت اور انجام کی فکر ہونی چاہیے، نہ صرف یہ کہ اپنی بلکہ اپنی نسلوں کی بھی. اور پھر طریقے سوچنے چاہیے کہ وہ کیا کیا کام ہو سکتے ہیں کہ جن کے ذریعے ہمارا انجام اچھا ہو سکتا ہے. کوئی بھی کام آپ اکیلے کرتے رہتے ہیں نا تو تھک جاتے ہیں، لیکن جب کوئی اور ساتھ مل جاتا ہے تو آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ صرف عبادات ہی کافی نہیں ہوتی، برے اخلاق کو چھوڑنا بھی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کی زبان درست نہیں، آپ کا اخلاق درست نہیں، تو سب کچھ ضائع. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلاں عورت کثرت سے اپنی نماز، روزے اور صدقے میں مشہور ہے، بڑی بڑی نیکیاں کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے پڑوسیوں کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. اوپر کی حدیث میں کیا تھا کہ جو یہ نمازیں اور یہ سب کچھ پڑھے کرے وہ صدیقین شہداء میں سے ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ دوسری حدیث ملا کے پڑھیے تو سمجھ آتی ہے کہ جہاں ایک طرف اچھے کام کرنا ضروری ہے، وہاں دوسری طرف اپنی زبان کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے. اور زبان کی حفاظت میں کثرت کلام بھی آتا ہے، بہت زیادہ باتیں کرنا، اور بس صرف باتیں کرنے پر ہی ساری طاقت لگا دینا اور کرنا کرانا کچھ نہیں، تو یہ کافی نہیں. تو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں کیسی ہیں اور ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، دوسروں تک وہ کیسے جا رہی ہیں. لغو بھی اسی میں آتا ہے، لغو فضول باتیں، بیکار باتیں، بس باتیں ہی باتیں اور کرنا کرانا کچھ نہیں. اور پھر اسی طرح دوسروں کے حقوق ادا کرنا، چاہے کوئی ہمارا حق دے یا نہ دے. قیامت کے دن مفلس انسان، غریب انسان وہ ہوگا جو نیکیوں کا پہاڑ لائے گا لیکن 7 لوگوں کے حق مارے ہوں گے، لہٰذا وہ سارے اس کی نیکیاں لے کے چلے جائیں گے اور وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. تو یاد رکھیے، بہت سے عمل کرنے والے دنیا میں آخرت میں خسارے میں ہوں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہوا، اعمال کا طریقہ درست نہیں ہوا. جیسے ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک شخص 60 سال نمازیں پڑھتا ہے، ایک نماز قبول نہیں ہوتی، یہ طریقہ ہی درست نہیں. آج آپ دیکھیں کہ بہت سے نمازیوں کو اس بات کی فکر ہی نہیں کہ اپنی نماز درست کر لیں، رکوع اور سجدے کیسے کرنے ہیں سیکھا ہی نہیں، اور اگر کوئی بتائے تو اس سے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ کوئی نہ بتایا ان کو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا، اس کے کپڑے بہت بوسیدہ سے تھے اور سر غبار آلود، یعنی بہت مسکین سا شخص. تو رونے لگے اس کو دیکھ کے. ان سے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی، آپ اس کو دیکھ کے کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا مجھے اس مسکین کو دیکھ کے رونا آ رہا ہے، اس نے عمل بھی کیا اور خطا پر رہا، یعنی غلط کیا. اتنی محنت کر رہا ہے لیکن وہ محنت درست ہی نہیں، صحیح ڈائریکشن میں ہی نہیں.
پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، عمل کرنے والے ہوں، تھک جانے والے، وہ بھڑکتی آگ میں چلیں گے. یعنی دنیا میں کام کر 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 کے تھک چکے تھے، لیکن وہ عمل قبول ہی نہیں ہوا، کہ اس عمل کا مطالبہ ہی نہیں کیا گیا تھا، وہ تو مانگا ہی نہیں گیا تھا، اس کا تو تقاضا ہی نہیں تھا کہ یہ عمل کرو. وہ اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کے مطابق خود ساختہ دین لے کے اس کے اوپر محنت کرتے رہے. اور سورۃ الکہف میں بھی یہی مضمون آتا ہے نا کہ کچھ لوگ دھوکے کا شکار ہوتے ہیں. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. ان سے کہیے کہ کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری کوششیں دنیا کی زندگی کے لیے کھپا دی، پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. کتنے لوگ اس دھوکے کا شکار ہیں، وہ سمجھتے ہیں جو ہم کر رہے ہیں ویسا تو کوئی ہے ہی نہیں، لیکن ان کی ساری ایفرٹ دنیا فوکسڈ ہے، صرف دنیا ہی سامنے ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں. تو اس دعا میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا میں دنیا اور آخرت دونوں بھی آ جاتی، لیکن خاص طور پر آخرت کو الگ سے بیان کیا گیا. عذاب الآخرہ سے بچنے کی دعا، دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے اللہ بچا لے. اور بعض اوقات ایک غلط بات جو ہے نا وہ برے انجام کا باعث بن سکتی ہے، اس لیے تقوی کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے. وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْيِ الدُّنْيَا، اور ہمیں دنیا کی رسوائی سے بچا لے. دنیا کی رسوائی کیا ہے؟ صرف یہ تو نہیں کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو آپ رسوا ہو گئے. دنیا کی رسوائی میں اس کی گھٹیا چیزوں اور گھٹیا کاموں کے پیچھے اپنے آپ کو برباد کر دینا. آپ کو اللہ نے پیدا کیا تھا کسی بڑے کام کے لیے اور آپ لگ گئے حقیر چیزوں میں، اپنی خواہشات اور شہوات اور اپنی مرضیوں کے پیچھے چلتے رہے، صرف خواہشات پوری کرتے کرتے زندگی بسر کر رہے، دھوکے میں پڑے رہے. دھوکہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی بعد میں سمجھ آتی ہے، جب کھا رہا ہوتا ہے انسان نہیں پتا چلتا کیا کھا رہا ہے. تو انسان کے لیے دنیا میں کچھ کام کرنا جو ہے یہ رسوائی کا باعث ہوں گے، جیسے شرک ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. ابن قیم کہتے ہیں گناہوں کے اثرات میں سے یہ ہے کہ گناہ لازماً ذلت کا باعث بنتے ہیں، یعنی گناہ کرنے کے بعد انسان کو ذلیل ہونا ہی پڑتا ہے. اور گناہوں میں کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، آپ کی اولاد آپ کی نافرمان ہو جاتی ہے اور وہ آپ کو اس طرح گھسیٹتی ہے، ایسے ذلیل کرتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ سوچتے ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، ہم نے تو ان کو یہ بھی دیا، وہ بھی کھلایا، وہ بھی پلایا، سب کچھ کیا، اور یہ ہمارے ہی نہیں بنتے. آپ اپنے رب کے نہیں بنے، آپ نے اپنے رب کے ساتھ وفاداری نہیں کی، تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کیا وفاداری کرے؟ تو نافرمانی کسی بھی قسم کی ہوں، ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی مصیبت کا باعث نہ بنے. بعض سلف صالحین یہ دعا کرتے تھے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک. اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلت میں نہ رکھ. حسن بصری کہتے ہیں اگرچہ ان کو خچر اپنے پر سوار کر کے بھگاتے ہیں اور ترکی گھوڑے ان کو دوڑاتے ہیں، مگر نافرمانی کی ذلت ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتی. یعنی اس زمانے میں خچر اور گھوڑے جو تھے، ترکی گھوڑے، آج کی مرسیڈیز اور بڑی بڑی سواریوں، کیونکہ سواری بھی انسان کا اسٹیٹس سمبل ہوتی ہے نا کہ کس قسم کی گاڑی رکھی ہوئی ہے، لیکن معصیت کی ذلت ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتی، یعنی ان کا دل کبھی بھی راضی اور خوش نہیں ہوتا. اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا، مگر یہ کہ جو بھی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں کے در پر عزت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس عزت کو صرف اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کی اطاعت میں جو عزت ہے وہ مالدار ہونے میں نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی کتاب پر عمل نہ کرنا بھی ذلت کا باعث ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، اور آخرت میں عذاب، ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب. اور عزت ملتی ہے انسان کو ایمان کی وجہ سے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے اور ایمان لانے والوں کے لیے. تو مومن کی عزت اللہ کے دین میں ہے، اللہ کی اطاعت میں ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے شام کی طرف جب روانہ ہوئے اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ تھے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے اونٹ پر سوار تھے، لیکن ایک جگہ پر پہنچے تو نیچے اترے، موزے اتار کے کندھے پہ رکھ دیے، اپنے اونٹ کی لگام پکڑی اور دریائی گزرگاہ میں سے چلنے لگے. تو ابو عبیدہ نے کہا امیر المومنین آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ اس حال میں دیکھیں کہ آپ کے پاؤں کیچڑ میں یعنی پانی میں سے نکل کے آ رہے ہیں. اس پر ابن عمر نے کہا کہ اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، ظاہر ہے کہ انہیں اسی طرح اپنی سواری لے کے نکلنا تھا.
یعنی سواری کے اوپر بیٹھ کے تو پانی سے نہیں نکل سکتے تھے اللہ کہ کوئی اور ساتھ سوار لے کے چلے. ان کا تو ابو عبیدہ اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کو ایسی سزا دیتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت ہوتی. ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اللہ نے جن وجوہات کی بنا پر ہمیں عزت دی، اگر ہم عزت کے حصول کے لیے کوئی اور انداز اختیار کریں گے تو ہمیں ذلیل کر دے گا. اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور چیزیں کریں گے تاکہ اس سے ہمیں زیادہ عزت ملے تو وہ عزت نہیں ملے گی، ذلت ملے گی. اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے. جیسے وہ حدیث کئی دفعہ سنا چکی ہوں، ابن ابزہ جو غلام تھے جن کو مکہ کا گورنر بنا دیا گیا تھا، اور پھر وہ حدیث بھی ہے ان اللہ لیرفع بہذا القرآن اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس قرآن